اس کے بعد اس کو لے کے عرش کے قریب تک لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا وہ بندہ مرا ہے جو مجھ سے ملنے بے چین تھا, اور اس کا رب بھی اس سے مل کر آج بڑا خوش ہوا. جاؤ میرے بندے کی اس روح کو واپس لے جاؤ اور اس کے قبر میں اس کے جسم میں واپس ڈال دو, کیونکہ میں نے طے کیا ہے کہ اس موت کے بعد قیامت کے دن سب کو اٹھاؤں گا. اب فرشتے جب واپس لاتے رہتے ہیں تو پھر سے یہ روحیں گھیر لیتی ہیں, اور یہ روحیں پوچھنے لگتی ہیں بتاؤ میرا بھائی کیسے ہے. وہ جواب دیتا ہے آپ کا بھائی بڑا اچھا ہے, اس کو وہاں نوکری لگ گئی, اس کو IBM میں نوکری مل گئی, ایپٹیک میں مل گئی. کوئی کہتا ہے آپ کا بھائی جیل میں ہے, 2 کا مرڈر کر کے گیا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے میری بہن کیسی ہے, تو وہ بولتا ہے بس اس کے بارے میں تو یہی سننے میں آتا ہے کہ وہ ساس کو, سسرے کو, اپنے سسرال والوں کو بہت تنگ کر رہی ہے. بعض جگہ یہ سننے میں آتا ہے کہ ساس بیٹی کے بجائے غلام سمجھ کے اس کو تنگ کر رہی ہے. بعض جگہ یہ سننے میں آتا ہے کہ حلال کما کے لایا لیکن بہن کو جہیز دے کر حرام میں پوری کمائی لگا دیا. آپ کا بیٹا مرا ہوا باپ تکلیف محسوس کرتا ہے, کم بخت جو ہے حلال کمایا حرام میں پیسہ ڈال دیا. تو ایسے پورے معاملات بیان ہوتے ہیں. اس کے بعد کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ روح کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو مر گیا. ایک شخص کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ میرا وہ بھائی کہاں ہے, یا میرا باپ کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے. یہ روح کہتی ہے وہ تو مر گیا. جیسے ہی یہ سنتے ہیں وہاں کی نیک روحیں وہ تھوڑا سا مایوس ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیک روحیں کہتی ہیں کہ وہ اپنی اصلی ماں کے پاس چلا گیا. کس کے پاس گیا؟ اصلی ماں کے پاس گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصلی ماں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دوزخ کی آگ بدکار کی اصلی ماں ہے. استغفر اللہ, اللہ ہم سب کی مغفرت کرے. ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ, چھوٹے اور بڑے گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے, انجانے میں کیے, جو کر چکے ہیں اور انسان ہونے کے ناطے جو پھر کرنے والے ہیں, اللہ ان سب کو اپنی مغفرت کی چادر سے ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم سب پر رحم کر دے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد وہ روح کو لے کر اس کے جسم میں واپس ڈالنے کے لیے لایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ سب کتنی دیر میں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کے جسم میں روح واپس ڈالی جاتی ہے تو وہ بندہ اس کے قریبی رشتہ دار اور دوست احباب قبر میں دفنا کر واپس جانے کی ان کے قدموں کی آواز سننے لگتا ہے. یہ پورا سفر صرف میت کو غسل دے کر قبر میں دفنانے تک کا سفر ہے اس روح کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے باپ, میرا بھائی, میرے چاچا, میرے ماما, میرے تایا, میرے تائرے بھائی, میرے خلیرے بھائی, ممیرے بھائی, میرے دوست جو کل تک میرے ساتھ لگے ہوئے تھے, میری ہر خوشی میں آتے تھے, میری ہر برائی کو ڈھانپتے تھے, میری مصیبت میں میرا ساتھ دیتے تھے, آج مجھے اکیلا اور تنہا اس اندھیرے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ماں سے بڑھ کر اولاد سے کوئی محبت کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں, اللہ اور رسول, اللہ اور رسول کی محبت ماں باپ سے بڑھ کے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ماں کا ہے. جو ماں کا لختے جگر 8 مہینے کا, 9 مہینے کا, مان لو 40 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا, بچہ پیدا ہوا 40 سال کی عمر میں, کوئی اولاد نہیں تھی اس کو, اس کے باپ کو کوئی اولاد نہیں تھی. اب یہ ماں باپ کو 40-50 سال میں ایک بچہ پیدا ہوا, 6 مہینے میں وہ بچہ مر گیا. کتنی دیر میں مر گیا؟ اب وہ بچے کو یہ لوگ دفنانے گئے ہیں, کیا وہ ماں باپ اپنے لختے جگر کے ساتھ اس قبر میں لیٹیں گے؟ لیٹیں گے؟ آپ اپنے ماں باپ کے لیے زمین پر بہت کچھ کرتے ہو, لیکن جس دن آپ نے اپنے باپ اور ماں کی میت اپنے گھر میں دیکھی, کیا آپ اپنے اس باپ اور اس ماں کو جس کے زخم اگر آپ کا بس چلے تو چاٹ کر اس کو دھوئیں, کیا میت کے بعد اس باپ کو گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیں؟ کیا اس ماں کو اپنے بستر پر بازو لٹائیں گے اگر وہ مر گئی؟ کیا خیال ہے؟ زور سے بولو نا. پکا؟ کیا کرنا چاہیں گے ماں اور باپ مرتے؟ خبر میں اس کے ساتھ اترنا چاہیں گے ہمیشہ کے لیے؟ کا مطلب جتنی ہماری یہ دنیا کی محبت ہے ایک ڈھکوسلا اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ایک دھوکہ ہے, اور اسے شیطان ہمارے دلوں میں اتنا بڑا چڑھا کر ڈال
ڈالتا ہے کہ ہم ان ماں باپ اور دنیا کی خواہشات میں اللہ اور اس کے رسول کی بے شمار نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں آخرت کو بھول کر. جس ماں کے محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، جس باپ سے محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، جن اولادوں سے محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، جن بھائیوں اور بہنوں کی چاہت کے دعوے کرنے والے ہیں، جب وہ قبر میں دفنا دیے گئے تو کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے میرے باپ کے بازو یا میری ماں کے بازو قبر میں دفنا دو. محبت ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جو میت ہے خدموں کی آواز جب سنتی ہے تو بڑی مایوس ہو جاتی ہے، اور پلک جھپکنے کی دیری میں اس کے بعد روح جسم میں ڈالی گئی، وہ تھوڑا آواز سنی، مایوس ہوئی، پلک جھپکنے کی دیری میں 2 زبردست فرشتے اس کی خبر میں آ جاتے ہیں. 40 قدم گئے تو نہیں. ہاں، میں ایک صاحب کو پوچھا 40 قدم سے پہلے اپن ٹھہر کے دعا کرنا، 40 قدم ہٹے تو فرشتے آتے. تو میں بولا میں اتنا ہوشیار ہوں، اگر میرا باپ یا میری ماں مر گئی تو 39 قدم پہ گھر بنا لے کے وہیں سے رہتا ہوں. فرشتہ نہیں آتا، نہیں آتا فرشتہ. پاگل، تو 4 انچ بھی نہیں ہٹا تو فرشتہ آتا، تو زیادہ ستایا تو تیرے کو بھی اندر کھینچ لیتا. یہ سب غیر مسلمانوں کے تصورات ہمارے پاس آ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جیسا ہی بندہ جسم میں روح واپس آئی، اس نے آواز سنی. آواز سنتے ہی اس بندے نے کیا کیا؟ مایوسی اختیار کی. مایوسی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی، 2 زبردست حیت کے فرشتے خبر میں آ گئے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ بدکار کی روح تھی تو یہ فرشتے بڑی سخت کیفیت میں اس کے پاس آتے ہیں، اور اندر آتے ہی اس سے سوال شروع آتا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ماں رسولوں کا، تیرے رسول کون تھے؟ وہ جب جواب نہیں دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کے سر پر بڑی ہتھوڑی لے کر اتنی زور سے مارتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سر کے ٹکڑے ہونے کی آواز اور چیخ کو سوائے انسان کے سب سنتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سر کو جڑا دیتا ہے، پھر جسم میں جان آ جاتی ہے، پھر مارتے ہیں، پھر مارتے ہیں، اور آخری میں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اسے اس کی خبر کے اندر جنت کی ایک کھڑکی کھول کر بتاؤ. غیر مسلمان کو جنت کی کھڑکی کھول کے بتائی جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے دیکھ کر. فرشتے کہتے ہیں اے کمبخت، یہ وہ جگہ تھی اگر تو اللہ کو مان کر ایمان لاتا اور عمل کرتا تو اللہ یہ تجھے دینا چاہتا تھا، لیکن تو نے اس دنیا کی زندگی کا غلط فائدہ اٹھایا، اس سے تجھ کو ہٹا دیا گیا، اور اب دیکھ لے تیری قیامت کے بعد جو زندگی ہوگی اس کا گھر دیکھ لے، اس کا مقام دیکھ لے، اور اس کو خبر میں کھڑکی کھول کر اس کے جہنم کی جگہ اس کو بتائی جاتی ہے. بندہ چیخ مار مار کر روتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں بہرے فرشتوں کو اس کی خبر میں بھیجا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ جب تک چاہے اس کو خوب مار 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 کر اس کا حلیہ بگاڑتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں اس عذاب خبر سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں عذاب خبر کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں عذاب خبر کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں عذاب خبر کی پناہ مانگتا ہوں. اور جو نیک بندہ ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک بندے کے بارے میں فرماتے ہیں وہ جب 2 فرشتے آ جاتے ہیں، جیسا ہی وہ فرشتے آتے ہیں آ کر اس سے سوال کرنے کے لیے جگہ بناتے ہیں، اس کے قریب جانا چاہتے ہیں. کس کے قریب جانا چاہتے ہیں؟ نیک. جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سر کی جانب سے جو قرآن وہ زمین پر پڑتا تھا، وہ قرآن کو اللہ شکل دے گا، وہ آ کر کھڑے ہو کر کہے گی یہاں تیرے لیے جگہ نہیں ہے. یہ جو قرآن بندے پڑھتے تھے، یہ قرآن کھڑی ہو جائے گی سرانے اور فرشتوں سے کہے گی کہ یہاں اس بندے کو سوال کرنے کا یہ تمہارے لیے جگہ نہیں ہے. فرشتے فوری بندے کے سیدھی طرف چلے جاتے ہیں، سوال کے لیے جگہ بناتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی نماز نکل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فرشتے پھیرا مار کر اس کی بائیں جانب آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے. بائیں جانب سے اس کا روزہ، اس کا زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا عمرہ دیوار بن کر ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری میں فرشتے اس کے پیروں کے پاس جاتے ہیں
تاکہ وہاں سے سوال کر لیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسا ہی وہاں جاتے ہیں وہاں سے باقی کی نیکیاں نکل کر کھڑی ہوتی ہیں. ماں باپ کی فرما برداری, اولاد کی پرورش, بیوی بچوں کے ساتھ کا سلوک, بڑوں کے ساتھ کا سلوک, یہ تمام چیزیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. فرشتے بے بس ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے بندے کی نیکیوں, اللہ نے ہمیں اس سے سوال کرنے بھیجا ہے, تھوڑی گنجائش بناؤ. تب وہ لوگ تھوڑا ہٹتے ہیں. اور وہ فرشتے دونوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبردست حیت والے ہیں کہ عام آدمی دیکھے تو خوف کھا جائے, لیکن ایمان والے بندے کے دل میں اللہ طاقت ڈال دیتا ہے, وہ ہیبت نہیں کھاتا, ہول نہیں کھاتا. اور فرشتے اچانک انٹروگیشن شروع کرتے ہیں. انٹروگیشن آپ لوگ کئی بار سنتے ہیں نا, پولیس انٹروگیٹ کرتی ہے, یعنی کہ زبردست طریقے سے سوالات کرنا شروع کرتے ہیں. من ربو کا بندہ بڑے اطمینان سے کہتا ہے ربنا اللہ, اللہ میرا رب ہے. ماں دینوں کا بندہ کہتا ہے دینی اسلامن, میرا دین اسلام ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض وقت پوچھا جاتا ہے من ہاذا یا من رسول کا, تیرے رسول کون ہے, یا من ہاذا یہ کون شخص ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہتر جانے, اس کی خبر میں میری شبیہ مجھے بتائی جاتی ہے, مجھے بتایا جاتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمام انسانوں کے لیے آزمائش بنایا گیا ہوں, کیونکہ میرے بارے میں جو خبر میں سوال ہوگا اس پر اس کے فیصلے کیے جائیں گے. جو نیک بندہ ہے وہ رعب سے کہتا ہے, ماشاءاللہ, فخر سے کہتا ہے, بڑی خوشی سے کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ہاذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود فرشتے پھر سے سوالات شروع کر دیتے ہیں اس سے, پھر وہ اطمینان میں آ جاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے بے شک ہر سوال کا صحیح صحیح جواب دیا, اس کی خبر کو تھوڑا جہنم کی کھڑکی کھول کر بتاؤ. جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں بندہ بڑا خوف کھاتا ہے, ہول کھاتا ہے کہ یہ کیا عذاب ہے. فرشتے کہتے ہیں منکر اور نکیر تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے اس عذاب سے قیامت کے دن بچا لیا. اور اللہ کہتا ہے جنت کا اس کا جو مقام ہے, وہ جنت کی کھڑکی اس کو کھول کر اسے بتاؤ کہ میں جنت میں سے کیا مقام دینے والا ہوں. وہ نیک بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے, وہ جنت کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس میں وہیں داخل ہو جائے. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تیرے لیے ایک وقت یہاں پر طے ہے, تو آرام کی نیند سو جا, اور جب تجھے اٹھایا جائے گا تجھے بھی اٹھنا ہے, اور تب تجھے وہ جگہ عطا کر دی جائے گی. یہ کہہ کر فرشتے اسے سلا دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو نیک بندہ ہے قیامت تک کیا کرے گا, سوتا رہے گا. کیا کرے گا, یہ جو نیک بندہ ہے اس میں سے بعض ایسے بندے رہیں گے جسے اللہ چاہے گا, کسے چاہے گا اللہ کو معلوم ہے, جسے اللہ چاہے گا وہ لوگ اپنی خبروں میں نمازیں بھی پڑھیں گے. اللہ ہم کو ان میں سے کر دے. اچھا, نیک بندے کے لیے دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے, کیا کیا ہوں گا, بولے ذرا کوئی بول سکتے ہیں؟ ایک بولو نا بھائی, سو جائیں گا کب تک. دوسرا, سوئے سو شخص کو اٹھائے تو اچھی عادت ہے, جس کو اللہ آرام کی نیند سلانا چاہ رہا اس کو اٹھاتے, نماز میں خلل ڈالتے ہیں. ارے پاگل, پھر تو جس کو نیک ولی اللہ بول رہا اس کی خبر پہ سجدے مار 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 کے کہیں کو اٹھا رہا, چھوڑ. اگر وہ نیک ہے تو قیامت تک سو رہے ہیں, اگر وہ اتنے نیک ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کم بخت ان کی نماز میں خلل مت ڈال. اللہ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 80 میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 80, اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے خبروں میں دفن ہے آپ ان کو کچھ بھی نہیں سنا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو کچھ سنانا چاہے, سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعض واقعات ملتے ہیں جس میں جنگ بدر کے شہداء سے نبی نے بات کی, جنگ بدر کے غیر مسلم جو لڑنے آئے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا. یہ جو سب واقعات ہیں چونکہ اللہ سنانا چاہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کو سنایا. آپ کو اور میرے کو نبی نے حکم دیا کہ جب تم قبرستان پر سے گزرو السلام علیکم اہل الدیار کہو, اے اس گھر میں رہنے والے تم پر سلامتی ہو, مجھ سے پہلے تم گئے ہو, کل میں بھی یہیں پر آنے والا ہوں. یہ دعا سکھائی.
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سکھایا. اور جب میت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں میری بھائی، آپ لوگ وصیت کر کے مریے. میں آپ سب کو گواہ بنا کر وصیت کرتا ہوں کہ میرے جو بھی قریبی لوگ رہیں گے میری موتا پر، میں چاہتا ہوں کہ میں جہاں مرا مجھے وہیں دفن کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ میرے میت کو روک کر نہ رکھا جائے. میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی مرا جو بھی قریبی مسلمان وہاں پر موجود ہیں وہ جلد سے جلد مجھے کہیں پہنچا کر میری خبر میں دفنا دیں مجھے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جب کوئی مرتا ہے اس کی میت کو فوراً دفن کر دو. اگر وہ نیک میت ہے تو اس کی چیخیں سوائے تمہارے سب کائنات میں سنتے ہیں. وہ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اے میرے کمبخت رشتہ داروں، کیوں مجھے میرے اجر سے دیر تک روک کے رکھے ہو. اور اگر وہ گنہگار کی میت تھی تو اس کو اس کی گندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو نجات دلا کر جلدی اس کے عذاب کن پہنچا دو. یہ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. بیٹا باہر ہے، آ رہا باپ کو رکھے ہوئے ہیں. بھائی باہر ہے، آ رہا ہے باپ کو رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میت ہوتے ہی دفناؤ. اور میت کو کیسے دفنانے کا طریقہ ہے جو سنت بتایا گیا ہے؟ ایک تو غسل کا طریقہ ہے. ماشاءاللہ جانتے ہیں غسل دینے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوشخبریاں. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو، جو بھی مسلمان عورت اپنی دوسری مسلمان بہن کو غسل دیتی ہے یا دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی غسل دینے والے کے 40 گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتے ہیں. گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی، سود خوری، شراب خوری، زنا، جوا، گناہ کبیرہ کو اللہ معاف کرتے ہیں 40 صرف غسل دینے کی وجہ سے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غسل دینے والا میت کے جسم کے کوئی عیب کو چھپا دیتا ہے، کپڑا ڈال کر چھپانا، میت دینے کے بعد پھر کسی میں نہیں بتانا کہ جب میں غسل دے رہا تھا نعوذ باللہ اس کو ایسا تھا اس کو ایسا تھا، بہت بڑا گناہ ہے. جب کوئی میت کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ عز و جل اپنے عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے اس بندے نے میرے دوسرے بے بس بندے کی عیب کو چھپایا، یہ مجھ پر واجب ہے کہ اس بندے کے عیب قیامت کے دن چھپاؤں گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم غسل دے دیتے ہو، جب تم اسے اٹھا کر لے جاتے ہو، تو یہ میڈ ان انڈیا سسٹم کیا ہے اٹھا کے لے کے جانے کا؟ 2 چیزیں میڈ ان انڈیا بہت سٹرونگ ہے اپنے پاس، بہت مضبوط ہے. ایک، کاندھا دینے کے لیے 4 طرف سے 4 جنے بھاگ لیتے آتے. میت کو گھر سے قبرستان پہنچانے تک کا جو وقفہ اور فاصلہ ہے، اس پر صحیح احادیث میں کوئی بھی ذکر نہیں آیا کہ اس کے لیے کوئی مخصوص اجر، کچھ بھی ذکر نہیں آیا. میت کو جو کاندھا دینا ہے، ایک ہی آدمی اگر مضبوط ہے تو پورا قبرستان تک کاندھا دے دے. ہاں اگر کوئی اس ایک آدمی کے پاس سے اپن ڈولا لیتا ہے، خود ڈولا لیتا ہے، تو اس بنیاد پر نہیں لینا چاہیے کہ مجھے چاروں طرف جا کر کاندھا دینا ہے. اس بنیاد پر لے سکتا ہے کہ میرا ایک مسلمان بھائی ہو سکتا ہے کہ اٹھانے میں تھک گیا ہو، میں مدد کر رہا ہوں. اس کے علاوہ نیت اور کوئی نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز، میت کو عیسائی، یہودی اور ہندو بھائی ہمارے ان کے شلوکا اور یہ بائبل پڑھتے ہوئے لے جاتے ہیں. اگر آپ کسی کرسچن کی میت دیکھیں گے تو وہ میت کے سرانے جب میت کو لے جاتے ہیں تو بائبل زور زور سے پڑھتے لے جاتے ہیں. ہندو بھائی آپ نے کئی بار دیکھا رام رام ستیہ ہے، رام رام ستیہ ہے. تو میڈ ان انڈیا مسلمانوں نے سوچا ہم بھی کچھ بنائیں گے، کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ابے وہ زندہ رہے تک تیرے کو پڑھو بولے رہے، مردے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ پڑھا. تو خاموشی سے لے جاؤ میت کو، خاموشی سے لے جاؤ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا لے جاؤ؟ جب قبرستان پر پہنچ گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبر میں اترتا ہے اور میت کو اتارتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو کسی میت کو قبر میں اتارے گا میں جنت میں اس کو ایک گھر بنا کر دوں گا. سمجھ میں آیا؟ پھر میت کو قبر میں اتارنے کا میڈ ان انڈیا سسٹم کیا ہے؟ قبر میں سائڈ سے لا کے ڈالتے، بازو سے اندر اتارتے. سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میت کو اس طرح لٹا رہے ہو، سر اس طرف پیر اس طرف،
تو جہاں پیر آنے والے ہیں میت کے اس طرف سے قبر میں اتارو گے، سائڈ سے نہیں۔ سنت طریقہ جس طرف پیر جانے والے وہاں سے میت کو لا کر آہستہ سے اندر اتار دیں گے۔ 3 خلکے جو ڈھیلے پڑ کے پھینکتے یہ بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مخصوص جو بنڈے پھینکے تھے، وہ خلکے جو ڈھیلے ہم پڑھتے ہیں اس طرح نہیں کیا، بسم اللہ کہتے جاتے اور مٹی پھینکتے جاتے، جو جتنی زیادہ مٹی ڈالے گا اتنا زیادہ اجر کمائے گا، بس یہ سنت ہے۔ یہ باقی کے پورے میڈ ان انڈیا کانسیپٹس ہیں۔ پھر قبرستان پر ٹھہر کر قرآن کا پڑھنا حرام ہے۔ قبرستان پر ٹھہر کر کوئی بھی عبادت کرنا حرام ہے سوائے دعائے مغفرت کے۔ وہ بھی جب دعائے مغفرت کریں گے تو اگر قبلہ اس طرف ہے تو میں تھوڑا اس طرح نہیں ٹھہر سکتا، قبلے کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہوں یا ہاتھ نیچے رکھ کے دعا کر سکتا ہوں، قبلے کی طرف۔ جب میت کو لٹا دیں گے تو چہرے کو قبلے کی طرف پھیر دیں گے قبر کے اندر۔ جب گھر میں میت کو لٹائیں گے تو قبلے کی طرف، خطب کی طرف کوئی سنت سے شرط نہیں ہے۔ میت کے موتا پر قرآن کا پڑھنا یا کوئی اور چیز پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ نہ صحابہ نے ایسا کیا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ غسل دیتے ہی میت کو لے جاتے تھے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ وصیت کریں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نہ زیارت کا کوئی تصور دیا، نہ 10ویں کا دیا، نہ چہلم کا دیا، نہ برسی کا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ برتھ ڈے، سالگرہ کسی صحابی نے منائی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ڈیتھ اینیورسری، وفات پر کوئی برسی منائی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی زیارت ہوئی، نہ دہا ہوا، نہ چہلم ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد 4 خلفائے راشدین، بلکہ 5، ہمارے پاس کالے کپڑے ڈال کے ماتم کرنے والوں کے پاس 4، سنی کے پاس 5 خلفائے راشدین ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک راشدین خلافت رہے گی، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اگر آپ یہ چاروں کی تاریخ ڈالیں گے 29.5 سال ہوگی۔ 5ویں ہمارے خلیفہ ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 6 مہینے تک خلافت کی تھی۔ یہ 5 جو خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے کسی نے بھی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منائی، سالگرہ منائی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی منائی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں کیا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہلم کیا۔ تو آپ وہ کریں گے جو نبی اور صحابہ نے کیا، یا آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی کریں گے؟ اچھا، بہت سوچ کے جواب آ رہا۔ سلمان خان جو کرا وہ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو کرے وہ کریں گے یا کچھ اور؟ وصیت میں لکھ دو میری میت کے ساتھ میڈ ان انڈیا کوئی آئٹم نہیں چاہیے، بلکہ کفن کا کپڑا اللہ کے نبی نے کہا سفید ہونا چاہیے، سفید کپڑا ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا، بہترین کپڑا ہونا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے کفن خریدیں گے؟ اصل لباس ہمارا وہی ہے کفن۔ میں انشاءاللہ کفن ریمنڈ کا لینے والا ہوں، انشاءاللہ اصل لباس میرا وہی ہے، اس پر پیسہ خرچہ کروں گا تاکہ جب جاؤں تو اس اچھے کفن کے ساتھ کچھ انشاءاللہ اچھے اعمال لے جاؤں، اور اس امید سے جاؤں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ تھا موتا کے بارے میں چند معلومات۔ اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت برزخ بتائی۔ برزخ کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھا دیتا ہوں۔ برزخ کہتے ہیں موت جیسا ہی حلق سے روح نکلی، موت جیسا ہی آ گئی، وہاں سے لے کر میدان محشر میں اٹھائے جانے تک میت اور اس کی روح کو جہاں کہیں جس حالت میں رکھا جائے گا اس کو برزخ کا مقام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور عربی میں برزخ کا معنی ہے، عربی سے اردو میں، ایسی جگہ جس کے بارے میں انسان نہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہاں کی آواز سن سکتا ہے، نہ انسان کا دماغ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ وہ مقام جو میت کے لیے مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے تک کا ہے، اور اس مقام کو برزخ اس لیے کہا گیا کیونکہ انسان اس مقام کو نہ دیکھ سکتا ہے،
نہ وہاں کی آواز سن سکتا ہے، نہ وہاں کے حالات کو محسوس کر سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، سوائے اس کے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتا دیے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کیا کیا؟ کہاں تک لے گئے اللہ تعالیٰ؟ سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ جب آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے سفر پہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد کے حالات بتاتے ہوئے کہا جب مجھے مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں پر اللہ نے انبیاء کو مسجد اقصی میں ٹھہرا کر رکھا تھا، وہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، اور اللہ نے مجھے امامت کرنے کا حکم دیا۔ میں نے ان سب کی امامت کی نماز میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل امین مجھے وہاں سے براق پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان پر میری ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے ملاقات پر آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ہوئی، یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب سے ملاقات کے بعد مجھے اور آگے لے جایا گیا۔ جب میں اور آگے بڑھ گیا تو سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچا، وہاں جبرائیل نے مجھے 4 دریا بتائے، 4 ریورز بتائے، ان میں کے جو 2 دریا تھے وہ چھپے ہوئے تھے، 2 دریا مجھے دکھائے گئے۔ میں نے پوچھا یہ چھپے ہوئے دریا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ دریا ہیں جو جنت میں پانی میسر کرتے ہیں، اور جو دکھ رہے تھے وہ دریا، میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان 2 دریاؤں سے اللہ دریائے نیل اور دریائے فرات کا پانی جو ہے انسانوں کو بخشتا ہے، یعنی کہ نائل اور یوفریٹس ریور کا آپ کو پانی جو آتا ہے یہ اللہ ڈائریکٹ آسمانوں سے بھیجاتا ہے ان 2 دریاؤں سے، یہ دکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال وہ سفر مکمل ہوا۔ جب واپس آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کیا، کا مطلب یہ جو پورے حالات ہم کو بتائے گئے، یہ حالات کیا آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا دنیا کا کوئی بہت بڑا ولی اللہ پیران پیر کا بھی ایک پیر دیکھ سکتا؟ یہ صرف اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی، یہ سب چیزیں ایک رات میں دکھایا۔ اب تعجب کی بات، آج آپ پوری سائنس کو ترقی دے کر بھی اتنے لمبے سفر پر نہیں جا سکتے، ایک رات میں اللہ نے کرا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب سنایا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 9، یہ بخاری شریف ہے، اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے، بخاری شریف جلد نمبر 9 حدیث نمبر 171 171 میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میں سو رہا تھا، میرے خواب میں 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے جگایا، خواب میں جگایا، اور مجھ سے کہا خواب میں ہی کہ آئیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلیے۔ میں چلنے لگا، میں نے ان سے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ بس ہمارے ساتھ چلیے۔ جب میں آگے بڑھا ان کے ساتھ تو مجھے ایک جگہ لے گئے اور میں بڑی عجیب و غریب چیز دیکھا۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے، چتے لیٹا ہوا ہے، اپنی پیٹھ پر لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سرانے ایک شخص کھڑا ہے بڑا بنڈا لے کر، جو اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ بنڈا لڑکتے جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو شخص مار رہا تھا وہ اس بنڈے کو دوبارہ اٹھانے جاتا ہے، جب وہ اٹھا کر واپس لاتا ہے اللہ اس کے سر کو حکم دیتے ہیں وہ جیسے کا ویسا ہو جاتا ہے، پھر وہی کرتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ ان لوگوں نے کہا آگے بڑھیے۔ میں آگے بڑھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ اپنے ایک ہاتھ میں لوہے کی خینچی لیے ہے، آگ کی خینچی لوہے کی گرم کی ہوئی، دوسرے ہاتھ میں ایک لوہے کی شیخ لیے ہوئے ہے، وہ شیخ کو اٹکاتا ہے، اس شخص کے منہ میں اٹکاتا ہے، اور وہ جو خینچی ہے اس سے یہاں سے کترتا ہوا یہ پورے حصے کو کاٹ دیتا ہے، اس کے کھینچتا ہے زور سے، وہ چیخیں مارتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جب دوسری طرف اپنا اکوڑا ڈالتا ہے اللہ اس کے ادھر کے چہرے کو جیسے کا ویسا بنا دیتے ہیں، پھر دوسرے کی طرف ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل وہ دونوں فرشتوں نے کہا اے نبی آگے بڑھیے، اور آگے لے گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بڑا تنور تھا، اوون تھا، جہاں پہ ہمارے کلچے وغیرہ جس طرح بنائے جاتے ہیں، گرم تنور، ایسا ایک بہت بڑا تنور تھا،
اور اس میں سے بڑے ہولناکی کے آوازیں آ رہی تھی. جب مجھے اس کے قریب لے گئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں. یہ مرد اور عورتیں بڑی چیخ مار رہی ہیں کیونکہ ان کی شرمگاہوں کے پاس ایک آگ کا شعلہ لگایا گیا ہے جو بھڑکتا ہے, اور وہ آگ کا شعلہ اتنا طاقتور ہے کہ ان کی شرمگاہوں سے ان کو اٹھا کر اس تنور کے منہ تک لاتا ہے, اور یہ کوشش کرتے ہیں باہر آئیں. وہ شعلہ اندر جاتا ہے, وہ دوبارہ اندر گرا دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے بڑھیے, اور آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خون کی دریا, ریور آف بلڈ, خون کی دریا میں تیرتا ہوا کنارے کے پاس آ رہا ہے, اور اس کا انتظار کرتا ہے. ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک بنڈا لیے کھڑا ہے. جب وہ کنارے کے پاس آتا ہے اور اس کو دیکھ کر منہ کھولتا ہے ہولناکی سے, وہ فرشتہ زور سے اس کے منہ میں وہ بنڈا مارتا ہے اور وہ پھر بیچوں بیچ دریا کے چلے جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ فرشتوں نے کہا آگے بڑھیے, اور مجھے آگے لے جایا گیا. جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا انتہائی ہولناک چہرے والا ایک شخص کھڑا ہے. ایسا چہرہ جسے دیکھ کر کوئی انسان سوائے خوف کے کچھ نہ کرے, اور اللہ جانے کتنا خوف کھا جائے. مجھے وہاں جب لے جایا گیا تو وہ شخص کو میں نے دیکھا, وہ آگ کو سلگا کر اس کے ارد گرد بھاگ رہا ہے اور چو طرف سے اس آگ کو دہکا رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے بڑھیے. مجھے آگے لے گئے اور میں نے وہاں دیکھا انتہائی خوبصورت, حسین و جمیل ایک اونچا چوڑا شخص کھڑا ہے, اور اس کے ساتھ پورے معصوم بچے اس کو گھیر کر کھیل کود کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا اور آگے بڑھیے. یہاں تک کہ مجھے اور آگے لے گئے اور مجھے ایک شہر میں داخل کیا, اور وہ جو شہر تھا وہ سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوا شہر تھا. جب مجھے وہاں اندر لے گئے تو ان لوگوں نے مجھے ایک نظارہ دکھایا, اور میں نے دیکھا بے شمار نوجوان مرد اور عورتیں وہاں پر کھڑی ہیں, اور آدھے حصے میں بڑی خوبصورت ہیں, آدھے حصے میں انتہائی بدصورت ہیں. اور ان دونوں نے ان سے کہا جاؤ اور اس دریا میں, اس حوض میں چھلانگ مارو. وہ سب کے سب اس میں چھلانگ مارے. کچھ دیر کے بعد جب نکل کر آئے تو یہ تمام کے تمام پر سے بدصورتی بالکل ختم ہو گئی. ان کے چہرے زبردست چمک رہے تھے اور بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے. پھر فرشتوں سے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا ذرا اور آگے بڑھیے. جب میں اور آگے بڑھا تو ان لوگوں نے مجھے ایک بڑا محل دکھایا جو بادل کی طرح بڑا تھا, اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کا جنت کا گھر ہے جو آپ کو قیامت کے بعد دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کیا میں اس کے اندر جا سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ کی اجازت جنت میں داخل ہونے کی صرف قیامت کے بعد ہے, آپ اس کے اندر فی الوقت نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پوچھا اچھا بتاؤ یہ جو سب تم لوگوں نے بتایا یہ سب کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ جو پہلا شخص آپ لوگوں نے دیکھا جو لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر پر بڑا بنڈا مارا جا رہا تھا, یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ کی طرف سے یہ علم پہنچ چکا تھا لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا. یہ وہ شخص ہے جو اس کو بار بار پڑھتا لیکن ساری زندگی اس کے خلاف عمل کرتا تھا. یہ اس کا عذاب ہو رہا ہے اس کو. جو دوسرا آپ نے دیکھا اللہ سے دعا کرو اے اللہ ہمیں اس قرآن پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرح عمل کرنے والا بنا دے. اس کے بعد آپ نے جو دوسرا شخص دیکھا جس کو لوہے کی اکھاڑی سے اس کے پورے چہرے کو کھینچ دیا جا رہا تھا, اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا وہ کمبخت ہے جو گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا اور اس کی جھوٹ ساری زمین پر پھیل جاتی اور اس کی جھوٹ کی وجہ سے کئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے. جو مائیں اور بہنیں اپنے بہوؤں پر الزامات لگاتی ہیں وہ شرم کریں اس واقعے سے. جو مرد حضرات دوسروں پر تہمت باندھتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, دوسروں کی برائی دوسروں میں بیان کرتے ہیں, وہ ڈریں اپنی موت کے بعد کے حالات سے. یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ جھوٹ بولتا تو اس کی جھوٹ سے لوگ پورے دنگے اور فساد میں پڑ جاتے, اس کی جھوٹ بڑی عام ہو جاتی. اور جو آپ نے تیسرا شخص دیکھا, تیسرا واقعہ دیکھا جو تنور تھا آگ کا, اے اللہ کے نبی یہ وہ نوجوان ہیں جو بغیر شادی کیے کہ آپس میں ہم بستری کرتے, زناکاری کرتے, یہ ان کو اس کا عذاب مل رہا ہے. جو چوتھا شخص آپ نے دیکھا ہے اللہ کے نبی جو دریا سے نکل کے آ رہا تھا, یہ وہ شخص ہے آپ کی امت کا
جو سود کھاتا دیتا اور سود کے معاملات کرتا تھا، آج اللہ اس کو خون پلا رہا ہے غلیظ۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو بڑا ہولناک شخص دیکھا ہے اللہ کے نبی، یہ جو ہولناک شخص ہے یہ دوزخ کا داروغہ ہے جو جہنم کی آگ کو گرم کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اور اے اللہ کے نبی، آپ نے وہ جو بڑے خوبصورت شخص کو دیکھا، اونچے پورے ضعیف شخص کو جس کے اطراف بچے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے اطراف وہ معصوم بچے مسلمانوں کے بچے ہیں جو بچپن میں مر گئے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس میں غیر مسلمانوں کے بھی بچے رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، جو دین الفطر پر تھے وہ اس میں رہیں گے، دین الفطر اسلام پر تھے۔ جو معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو یا غیر مسلم کے، اللہ کے نبی نے کہا وہ سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں، بعد میں ان کے ماں باپ ان کو یہودی، عیسائی یا بت پرست بنا دیتے ہیں، وہ تھے۔ اور اس کے بعد اے اللہ کے نبی، ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد آپ نے وہ جو شہر دیکھا وہ جنت تھی اے اللہ کے نبی، جو آپ کے نیک امتیوں کو عطا ہونے والی ہے۔ اور جنت میں آپ نے وہ جو حلیے دیکھے، یہ اللہ کے نبی آپ کے امت کے وہ لوگ تھے جو نیکی اور برائی برابر برابر کرتے تھے۔ آخری میں اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کے گناہوں کو معاف کیا اور وہ خوبصورت بنا دیے گئے۔ اور وہ جو تھا وہ تو آپ کا گھر تھا اللہ کے نبی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخری میں کہتے ہیں کہ جنت میں نے میرے امت میں سب سے بڑا اگر کسی امتی کا گھر دیکھا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ یہ دو واقعات جب میں نے ابھی آپ کو بتائے، اس سے حالات برزخ کا پتہ چلا، اس سے ہمارے موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ چلا۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں اگر میں جرم کر دوں تو میرے بچانے کے لیے 100 میرے چاہنے والے، مجبوری میں میرے پاس آنے والے، مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، لیکن ایک بار خبر کے گھڑے میں چلا جاؤں تو سوائے تیرے عمل کے، تیری نیت کے، تیرے ایمان کے اور تیرے رب کے فیصلے کے کوئی چیز تیرے قریب آنے والی نہیں۔ یہ واقعات اسلام میں بتائے گئے تاکہ ایک انسان کو بتایا جائے کہ جس طرح اس زمین پر تجھے چنٹی اگر کوئی لے لے، کوئی مار لگے تکلیف ہوگی، اس سے کئی گنا تکلیف خبر میں ہوگی۔ اس زمین پر اگر کوئی تلوار لے کے تیرے سر کے 2 ٹکڑے کر دے تو تیری موت آ جائے گی، لیکن موت کے بعد اگر ٹکڑے ہوں تو موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو میدان محشر کے بارے میں بتایا۔ ابھی تک میں جو بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا؟ کس کی موت بتا رہا تھا؟ ہم سب انسانوں کی موت بتا رہا تھا، ہم ایک ایک انسان کی موت بتا رہا تھا۔ اسلام نے کہا جیسا تم سب کو ایک 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 کر کے سب کی موت آئی ہے، ایک تمہارے اپنے وقت پر آئی ہے۔ کسی کی موت کسی کے وقت سے پہلے آتی، دوسرے کی جگہ، ایسا ہمارے پاس نہیں ہوتا، پکچروں میں ہوتا ایسا۔ کیا ہوتا؟ بیچارے موت کا فرشتہ آتا، غلطی سے دوسرے کی لے کے چلے جاتا، اب واپس ڈالنے پریشان رہتا۔ ایسی غلطی یہاں پہ نہیں ہوتی۔ ایسی غلطی ہوتی اللہ سے؟ نعوذ باللہ نہیں ہوتی۔ ایک موت تمہارے وقت پر تم کو دے دی گئی، اب ایک ایسی موت ہے جو تمام کائنات کو اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہے، اس کا بھی وقت ہے۔ ہر چیز کائنات کی ختم کر دی جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی چیز بچے گی تو وہ صرف تیرے رب کی ذات بچے گی۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اور یہ جو موت ہے، اس کے پہلے میں تھوڑے سے آپ لوگوں کو کائنات کس کو بولتے بتاتا ہوں، تھوڑے پکچر سے۔ یہ جو پکچر آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے، کہیں اس کو بڑا انڈا ہے سمجھیں گے؟ یہ انڈے کی فوٹو نہیں ہے، یہ فوٹو ہمارے ملکی وے گیلیکسی کی ہے۔ گیلیکسی ملکی وے۔ اب یہ گیلیکسی ملکی وے کون سی بلا کا نام ہے وہ بتاتا ہوں۔ گیلیکسی ملکی وے بلا کا نام نہیں ہے، یہ جو پوری خلا ہے اس میں ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں، یہ جو مقام ہے، جیسا آپ حیدرآباد میں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں تو کوئی بولے گا میں بنجارہ ہل پہ رہتا ہوں، کوئی جبلی ہل، کوئی یاقوت پورہ، کوئی ریتو ریاست نگر، کوئی حسن نگر، اپنے اپنے مقامات ہے۔ تمام انسان کائنات میں جس جگہ پر رہتے ہیں وہ جگہ کا نام ہے ملکی وے۔ ملکی وے گیلیکسی۔ تو گیلیکسی ملکی وے کسے کہتے ہیں؟ یہ سورج۔ کتنا بڑا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ بولیں گے آپ کو بھی نہیں معلوم ہے، ہمارے کو کیا پوچھ رہے ہیں، بولیں گے
اندازہ میجرمنٹ کیا اسکیل نہیں لے کے جا سکتے وہاں پہ, دوربین سے اندازہ کر کے بتائے یہ جو ہمارا سورج ہے یہ سورج کے اندر اپنی زمین کے جیسے 3 لاکھ زمین داخل ہو سکتے, 3 لاکھ زمین یہ سورج میں داخل ہو سکتے. تو یہ جو سورج ہے اس کے ساتھ 8 پلانٹس ہیں, 8 سیارے ہیں جو سورج کے اطراف گھومتے ہیں. تیسرے نمبر پر اپنی زمین ہے, مرکیوری, وینس, ارتھ, مارس, جوپیٹر, سیٹرن, نیپچون, یورینس, نیپچون, یہ جو 8 سیارے ہیں, یہ 8 سیارے اور یہ سورج, یہ پورے کو سولار سسٹم بولتے. کیا بولتے ہیں؟ شمسی نظام, اردو میں شمسی نظام. یہ سورج, یہ 8 سیارے اور ستارے دکھتے ہیں آسمان پہ جب بادل نہیں رہتے. کبھی گنے تاروں کو؟ گن بھی نہیں سکتے اپن. کتنے ہیں معلوم ہے؟ 200 بلین, 200 ارب ستارے ہیں. 1 بلین کتنے کا ہوتا معلوم کتنے کا ہوتا؟ 1 بلین مانے 1000 ملین. 1000 ملین از اکول ٹو 1 بلین. 1 ملین 10 لاکھ کا, 10 لاکھ کا 1 ملین, 1000 ملین کا 1 بلین. ایسے 200 بلین ستارے ہیں آسمان میں یہاں پہ. سمجھ میں آیا؟ اور اس میں کے کئی ستارے یہ سورج سے کئی لاکھ گنا بڑے ہیں اور اس سے دور ہیں. یہ پورے 200 بلین ستارے, سورج اور یہ 8 سیاروں کو ملا کر ملکی وے گیلیکسی بولے. کیا بولے؟ کیا کیا ہے ملکی وے گیلیکسی میں؟ جلدی جلدی بولو میرے کو ذرا. سورج ہے, 8 سیارے, ستارے کتنے ہیں؟ اب یہ فوٹو دکھ رہی, یہ 4 انڈوں کی فوٹو نہیں ہے. یہ ایک جو گول دائرہ دکھ رہا یہ ایک ملکی وے ہے. سائنس بول رہی دوربین سے دیکھے تو اپنے ملکی وے کے جیسے 100 بلین ملکی وے ہے. خالی ایک ملکی وے میں کیا کیا ہے؟ سورج, 8 سیارے, 200 بلین ستارے, یہ ایک ملکی وے گیلیکسی ہے. سائنس بول رہی ایسے 100 بلین گیلیکسیز ہیں. اور یہ جو 100 بلین ان کا کاؤنٹ ہے یہ اندازے پہ ہے. لوگ بول رہے ہمارے لیے ناممکن ہے معلوم کرنا اور کتنے پڑے ہوئے. آیت الکرسی یاد ہے سب کو؟ آیت الکرسی ختم ہوتی وسیع کرسیہ السماوات والارض. سنے یہ حصہ؟ یہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو صحابہ پوچھے اللہ کے نبی یہ کرسی کیا ہے؟ اللہ کی کرسی, یہ جو سٹول بول رہے ہیں یہ کرسی کیا ہے اللہ کی؟ اللہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے, پیر رکھا ہوا ہے, کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ابن کثیر کی روایت میں آتا کرسی پر صرف اللہ کا پاؤں ہے. کیا ہے؟ صرف, زور سے بولو نا, کس کا پاؤں ہے؟ کس پر ہے؟ صحابہ پوچھے اے اللہ کے نبی یہ کرسی کتنی بڑی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ پوری جو کائنات تمہارے کو دکھ رہی نا, کتنی کائنات بتایا اب بھی میں؟ سورج, سیارے 8, 200 بلین سٹار, ایک گیلیکسی, ایسے 100 بلین گیلیکسی. یہ جو پوری کائنات ہے اللہ کی کرسی کے سامنے ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک بڑے ریگستان میں تم اپنے کان انگلی کی صرف انگوٹھی پھینک دو. اللہ اکبر. کیا ہوا منہ میں؟ نہیں سمجھے؟ یہ اللہ کے ساتھ ایسے عظیم اللہ کے ساتھ بندہ شرک کیسا کرتا؟ کبھی ہاتھی کو خدا بناتا, کبھی چوہے اور بلی کو بناتا, ایسے عظیم خدا کو کہتا ہے کہ تو میری نہیں سنتا, مر گیا سو مردہ سناتا تیرے کو. اللہ کی ہم لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں جس طرح کرنا چاہیے. یہ جو پوری کائنات ہے, یہ دکھ رہی فوٹو, یہ جتنے چھوٹے چھوٹے ڈاٹ دکھ رہے ہیں یہ ہر چھوٹا نقطہ اصل میں اتنا بڑا بڑا ہے. ہر چھوٹا نقطہ. اس پوری کائنات کو اللہ نے کہا فنا کر کے رکھ دوں گا سوائے میری ذات کے. کلو من علیہا فان, سب فنا کر دوں گا سوائے میری ذات کے. کیسا فنا کروں گا اس کا وقت نہیں بتایا گیا. لیکن ڈاکٹر کیا کرتا ہے, پیشنٹ جب مرنے کو ہوتا ہے سمپٹمز بتاتا نا. ایڈز کی بیماری ہو گئی بھائی آپ 8-10 دن میں مر جاتے, 1 ہفتے میں مر جاتے, 1 سال میں مر جاتے. کینسر ہو گیا بمشکل اب آپ کی زندگی 2 گھنٹے کی ہے, بولتا نا ڈاکٹر. ڈاکٹر کو غیب کا علم ہے.
सिम्टम। बादल को देखकर अगर कोई बोला बारिश होने वाली है, देखो मेरे को गैब का इल्म है, बोलते पागल है। बच्चा भी बोलता उसको, बादल देख के बारिश होती। तो बादलों को देखने के बाद बारिश नहीं होंगी तो क्या होगा? आग बरसेंगी। सिम्टम्स, किसी को देखकर बोले कि अभी नो मरने वाले हैं, ऐसा कई बार हुआ ना। कायनात की मौत के सिम्टम हमारे नबी हमारे को बता के गए कि इसकी मौत कब आने वाली है। उसके सिम्टम्स बताए, जब ऐसा ऐसा हो जाने लगेगा, ऐसा होगा तो समझो कायनात की मौत करीब हो चुकी है। सुनना चाहेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज छोटे सिम्टम्स बताए, बाज बड़े सिम्टम्स बताए, बाज छोटी निशानियां बताए, बाज बड़े निशानियां बताए। डॉक्टर छोटे बाज निशानियां बताता, अगर निमोनिया हो गया तो खांसी होती, बुखार चढ़ जाता, ऐसा ऐसा होता। निमोनिया से मरने को आ गए तो ये ऐसा हो जाता। बड़ी निशानी, छोटी निशानी। इंसानों के मौत का बता दिए, कायनात की मौत के सिम्टम्स और कायनात को मौत कैसे आने वाली है वो भी बताए इस्लाम में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मैं और क़यामत इस तरह हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अपनी ये दो उंगलियां उठाकर, इन दोनों को मिलाकर कोई जगह छोड़े बगैर बताए कि मैं और क़यामत इस तरह है जिस तरह इन दो उंगलियों में कोई गुंजाइश नहीं। अब मेरे बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो बस क़यामत है, इस कायनात की मौत है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं डर गया। क्या कह रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं डर गया कि क़यामत कहीं मुझसे पहले तो नहीं आ जाएगी। इतनी तेजी से हम दोनों को साथ साथ अल्लाह ने भेजा है। बोले, इसको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरफ से भेजा गया, क़यामत को इस तरफ से भेजा गया। नबी कहते हैं जिस रफ्तार से क़यामत के आसार के साथ ये कायनात के खत्म होने का वक्त आ रहा, इसको जो मुझे अल्लाह ने बताया उसको देखकर मैं डर गया कि कहीं मुझसे पहले वो क़यामत उधर से ना पहुंच जाए जमीन पर। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 की आयत नंबर 34 में अल्लाह ने कहा कि क़यामत के बारे में सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं जानता कब आने वाली है। वक्त के नबी भी नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने कहा, जवाब देने वाला उतना ही जानता है जितना पूछने वाला ये सवाल के बारे में जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे ये बच्चे जवान हो जाएंगे और तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी क़यामत आ गई। इस हदीस से क्या दलील मिली? इंसान मरते ही उसकी क़यामत आ गई है, क्योंकि अब बेबस है। इसके बाद उसका सामना मौत के बाद सिर्फ एक चीज से है, वो है मैदान का सामना, अल्लाह का सामना, हिसाब किताब का सामना। उसकी तो क़यामत आ गई। क़यामत की निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? अल्लाह के नबी ने कहा, क़यामत से पहले चंद छोटे चीजें, छोटे वाक़यात पेश आएंगे और 10 बड़े वाक़यात पेश आएंगे। छोटे वाक़यात की फहरिस्त जब ये किताबों में आप पढ़ेंगे, कुरान और हदीस में जितनी भी सही अहादीस और कुरान की आयतें हैं उनको एक जगह जमा करके उलेमा ने कहा, आज के दौर के उलेमा ने कहा, 5 निशानियां छोटों में से ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी हैं। 5 क्या हो गई? 5। 18 निशानियां ऐसी हैं जो शुरू हो चुकी हैं, अब चल रही हैं, अल्लाह जाने कब तक चलेंगी। 18 और 5 कितने हो गए? और इन लोगों ने कहा 13 ऐसी निशानियां हैं, आसार ऐसे लगते हैं कि बहुत जल्द आने वाले हैं। जुमला कितने हो गए? 23 और 11। 5 जो हो चुके हैं वो छोटी निशानियां क्या हैं? अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद पैदा होना क़यामत के आने की निशानी है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मेरे बाद क़यामत इस तरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अब दूसरी बड़ी चीज कायनात में क्या आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जमीन से गुजर जाना क़यामत की दूसरी छोटी निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजाज में एक आग लगेगी। क्या लगेगी हिजाज में? उस आग के बारे में 654 हिजरी में मदीने से काफी दूर दराज 100 मील, 150 मील, 200 मील तक
علماء نے دیکھا کہ وہ آگ ان کو 654 ہجری میں دکھائی دی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک بہت بڑی آگ لگی جو دور دراز تک لوگوں نے دیکھی۔ 5ویں چھوٹی نشانی شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، انگلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ 5 نشانیاں ہو چکی۔ جو چھوٹی نشانیاں چل رہی ہیں اور اللہ جانے کب تک چلیں گی، اس میں کی پہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب مجھے نبی بنا کر بھیجا تو میرے نبی بننے سے لے کر قیامت کے آنے تک 30 جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے آئیں گے۔ کتنے آئیں گے؟ 30 آئیں گے۔ اگر آپ کیلکولیشن کریں تو 300 کے اوپر آ گئے، ابھی تک 300 کے اوپر آ گئے۔ پھر حدیث میں چپ بولے نہیں 300 آؤ یا 3000 آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اثر ڈالنے والے، خوب پبلک پر اثر ڈالنے والے صرف 30 رہیں گے۔ اس میں سے جو سب سے پہلا تھا وہ کمبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی آ گیا تھا، مسیلمہ بن کذاب، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، مسیلمہ بن کذاب۔ پھر ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ، اسود الانسی، ان دونوں کی شادی بھی ہوئی بعد میں۔ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اس زمانے کے منافقوں کو مرتد کر دیا۔ اس کے علاوہ مغیرہ، اس کے علاوہ مقتدر الثقفی، یہ ایک بڑی نبوت کا دعویٰ کرنے والا آیا، مقتدر الثقفی۔ اس کے بعد ایک شخص آیا جس کا نام ابو منصور تھا، ایک شخص آیا طلیحہ، اور ایک شخص آیا جس کا نام بیان تھا، ایک کا نام مقتدر تھا، ایک کا نام حمیم تھا، ایک کا نام ابو ایوب تھا، ایک کا نام حسین بن حمدان تھا، اور ہمارے دور کا سب سے بڑا کم بخت شیطان جو یہ دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی۔ ان پوروں کو گنیں گے تو تقریباً 12 سے 15 کے بیچ میں یہ لوگ ہو گئے۔ پہلی چھوٹی نشانی 30 نبوت کے دعوے کرنے والے جھوٹے پیدا ہوں گے میری امت میں۔ دوسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بتائی، میری امت کے سینوں سے امانت داری ختم ہو جائے گی اور یہ لوگ دھوکے باز بن جائیں گے، یہ لوگ دھوکہ دینا فن سمجھیں گے، امانتیں ان کے سینوں سے اٹھ جائیں گی، ان کے سینوں میں امانتیں باقی نہیں رہیں گی۔ تیسرا، جہالت عام ہو جائے گی، علم کم کر دیا جائے گا۔ چوتھا، علم کو کم کرنے کے لیے اللہ میرے امت کے صحیح علم رکھنے والے لوگوں کو جلد از جلد موت دینا شروع کر دے گا۔ پانچواں، ظلم اور زیادتی کثرت سے بڑھ جائے گی۔ چھٹا، میرے امت کے جاہل نا اہلکار میری امت کے حاکم بن کر بیٹھ جائیں گے، میری امت پر حکومتیں جاہل اور نا اہلکار لوگ کریں گے جس کو قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا؟ یہ جو میری امت ہے اس کے اندر تجارت بڑی عام ہو جائے گی اور مسلمان آپس میں خود غرضی سے سلام کریں گے، کسی کے خوف سے سلام کریں گے، یا صرف اس کو سلام کریں گے جو ان کا قریبی رشتہ دار یا دوست ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو سلام عام طور پر کرنا چھوڑ دیں گے اور رشتہ داری آپس میں توڑ لیتے پھریں گے۔ اور کیا کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ موت کی تمنا کرنے لگ جائیں گے، لوگ مرنا چاہیں گے جلد سے جلد، ارے باپ رے یہ زندگی نہیں چاہیے بھائی، موت آ جانا جلدی میں، موت کی تمنا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وقت کو تنگ کر دے گا، وقت ٹائم کی برکت ختم ہو جائے گی۔ کا مطلب سال مہینوں کی طرح نکلیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح نکلیں گے، ہفتے دنوں کی طرح نکلیں گے، دن گھنٹوں کی طرح نکلیں گے، گھنٹے منٹوں کی طرح نکلیں گے۔ وقت سے اللہ برکت اٹھا لے گا، اور جب یہ وقت آ جائے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے تو تم دیکھو گے کہ زمین پر خوب زلزلے آئیں گے اور خوب قتل و غارت گری زمین پر برپا ہوگی۔ مسلمان ایک دوسرے کا کمپٹیشن کریں گے مسجدوں کو بڑی بڑی اور خوبصورت بنانے کے لیے، غیر ضروری پیسہ ڈن کریں گے۔ مسلمان اپنے گھروں کو سجانے میں پیسہ ڈن کریں گے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے۔ مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کام کرنے والوں کو خوب پیسے دے دے کر اپنے گھروں میں لا کر ان سے نوکریاں کرائیں۔
خوب بارش ہونا شروع ہو جائے گی، مارکیٹ، خرید و فروخت کا سامان، الگ الگ قسم کا سامان ایک ہی چھت کے نیچے ملنے لگ جائے گا، سپر مالز۔ یہ پورے چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی نشانیوں کے طور پہ پیش کی۔ جو آنے والی نشانیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حجاز کی زمین سے، سعودی کی زمین سے میں نے شرک کو مٹا دیا۔ اس وقت جو سعودی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یمن، سیریا، عمان، بحرین، کویت، یہ پورے کے پورے، جارڈن، یہ پورے سعودی میں آتے تھے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس زمین سے شرک کو مٹا دیا، لیکن جب قیامت قریب آ جائے گی تو تم لوگ دیکھو گے کہ شرک لوٹ کر اس کے کونے کونوں میں آ جائے گا۔ اس وقت اگر آپ کویت کو جائیں گے تو حکومت کی طرف سے 50 چرچز موجود ہیں، مندریں موجود ہیں، دبئی میں مندریں اور چرچز موجود ہیں، بحرین میں ہیں سوائے سعودی عرب کے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا دوس قبیلہ عرب کا دوس قبیلہ، ان کی عورتیں ایک دوسرے سے کولہے لڑائیں گی اور بتوں کی پوجا کریں گی۔ یہ آنے والی نشانیوں میں سے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا جو آنے والی نشانیوں میں ہے، عرب کی زمین پر دولت ابالی جائے گی اور موسم وہاں پر تبدیل کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ قیامت ہرگز اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ ریگستان میں ہریالی نہ اگنے لگ جائے۔ ڈسکوری چینل پر حال میں ایک ڈاکیومنٹری آ رہی تھی۔ اس ڈاکیومنٹری میں وہ لوگ بتا رہے تھے کہ زمین کے نیچے پانی اس طریقے سے روٹیٹ ہوتا، جو ایریا آج ریگستان ہے 15,000 سال کے بعد یہ ایریا ہرا بھرا ہو جاتا، 15,000 سال کے بعد جو ہرا بھرا ایریا ہے وہ ریگستان ہو جاتا۔ یہ سائنٹیفکلی وہ لوگ بتا رہے تھے اس کو۔ اللہ چاہے تو 15,000 سال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت جلدی کرا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ریگستان ہریالی اگلے گی، یعنی کہ ان سائنٹیفک نہیں ہے یہ بات، سائنس مان رہی ہے کہ بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اور عجیب و غریب چیزیں انسانوں سے بات چیت کرنے لگ جائیں گی، یہ چھوٹی نشانیوں میں سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریائے فرات، یوفریٹس ریور اپنے اندر سے ایک سونے کا پہاڑ اوپر پھینکے گی، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے انسان آپس میں لڑیں گے، اور یوں سمجھ لو کہ 1000 لوگ اگر اس کے لیے لڑ رہے تھے تو 999 مارے جائیں گے، ایک بچ جائے گا، لیکن حاصل کچھ نہیں کریں گے۔ چاند اپنے حیت میں، اپنی سائز میں بڑا ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ بحث شروع کر چکے ہیں، یہ پہلی کا چاند نہیں دوسری کا چاند دکھ رہا ہے، اپنی حیت میں بڑا ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ گلی کوچے اور بھرے بازاروں میں زنا کریں گے، اور اس زمانے میں میری امت کا جو سب سے نیک شخص رہے گا وہ زنا کرنے والوں سے کہے گا ذرا اس طرف پیچھے جا کر لو۔ جو یہ جملہ بولا اس زمانے کا میری امت کا سب سے نیک شخص ہے، اتنا عام ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ بولے فلسطین کے حالات دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ جانے کب ہوگا وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ترکیوں سے جنگ ہوگی۔ علماء نے بتایا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کی تشریح کرے، اور بڑے اکابر علماء ابن تیمیہ، ابن کثیر، ابن قیم وغیرہ نے، کہ جو بڑی جنگ ہوگی رومیوں سے، روم والوں سے ہوگی، اور روم والے 80 جھنڈوں کے تحت میری امت کے خلاف جمع ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ ہر جھنڈے کے نیچے 70,000 لڑنے والے موجود رہیں گے، 12,000 لڑنے والے موجود رہیں گے۔ اللہ مگر میری امت کو فتح دے دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خہتان سے ایک شخص اٹھے گا، لوہے کا راڈ اپنے ہاتھ میں لے کر انسانوں کو بھیڑیوں اور بکریوں کی طرح ہکالنے لگے گا، اور انسان اس کے ہکالے کو مان لیں گے۔ اور آخری جو نشانی جو چھوٹوں میں سے اللہ کے نبی نے بتائی وہ یہ ہے کہ یہ انسانیت بہت جلد 2 بڑے فتنوں میں ڈالی جائے گی، اور کوئی چھت نہیں جو اس فتنے سے بچ سکے۔ یعنی تم کہیں بھی رہو فتنے میں ملوث ہوگے۔ کیا ہے وہ فتنہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارائی اور دہیمیہ کا فتنہ۔ سارائی کا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ایسا پیر مار کر
इस जगह से, इसके नीचे से एक शख्स आएगा और दावा करेगा कि वो अहले बैत से है, लेकिन वो अहले बैत से नहीं होगा। अहले बैत से सिर्फ मुत्तकी लोग रहते हैं, लेकिन लोग उसकी बात मानेंगे और उसके हाथ पर मुआहदे कर लेंगे, लेकिन ये मुआहदे झूठे रहेंगे। कुछ वक्त ऐसा ही गुजरेगा और अजीम फितना दुहेमिया का आएगा। ये फितना बड़ा खतरनाक फितना होगा और हर इंसान को उस वक्त छू कर निकलेगा कि जितने इंसान उस वक्त है वो सुबह अगर कलिमा पढ़ेंगे तो रात तक काफिर हो जाएंगे, रात में कलिमा पढ़ेंगे तो सुबह काफिर हो जाएंगे। ये तमाम छोटे फितने बताए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा 10 ऐसी निशानियां हैं, बड़ी हैं, और ये जो 10 निशानियां हैं इनकी जब आने की इनका वक्त आएगा तो ये कैसे आएंगी बताएं मालूम है? मोती का हार अगर तुम तोड़े और उसे पकड़ लिए एक सिरे पर, तो जिस तेजी से मोती उस तागे से गिरते हैं इस तरह ये तेज आएंगे एक दूसरे के बाद। उसमें पहली निशानी, एक बड़ा धुआं आसमान से जमीन पर आएगा, और जब ये धुआं आएगा ईमान वाले जो रहेंगे उनको सिर्फ नजला और इससे छींक और खांसी सर्दी होगी, लेकिन जो गुनहगार, मुनाफिक और जो अल्लाह को नहीं मानने वाले होंगे, अल्लाह इनको अंधा कर देगा, बहरा कर देगा, और ये पागलों की तरह जमीन पर भटकने लग जाएंगे। ये सबसे पहली